میری آواز سب تک آئے گی نا انشاءاللہ؟ آ رہی نا بھائی؟ الحمدللہ ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ بہت بڑی زیارت ہے، مقام احد۔ وجہ فرما کے سنیے گا، جب آپ بولتے ہیں نا تو پھر خلل پیدا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی زیارت کے بعد سب سے بڑی زیارت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بے شک سید الشہداء کا مطلب ہے تمام شہیدوں کے سردار کون؟ اللہ کے نبی کے پیارے جسر جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جنگ میں ہم کھڑے ہیں نا، جس میدان میں ہم کھڑے ہیں، یہ وہ احد کا میدان ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ بے شک یہ وہ در ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی سے کیا عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کے نبی رونا بس کر دیں، اللہ کے نبی رونا بس کر دیں، آپ کے چچا کو بہت بڑا بلند مرتبہ دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے کیا کہ اللہ نے اس جگہ پر آسمانوں پہ لکھ دیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بھی شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں۔ بے شک ہم جس در پر آئے سب سے زیادہ چیز ہے طریق، سب لوگ دائیں بائیں اوپر نیچے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے دو قبر مبارک ہیں، ہمارے سامنے دو قبر مبارک ہیں، یہ جو سامنے جس کی چاروں طرف سے پتھر اٹھے ہوئے ہیں، ایک ہماری طرف قبر مبارک ہے، ایک اس سے آگے قبر مبارک ہے۔ جو ہماری طرف قبر مبارک ہے، ہماری طرف جس کا پتھر ایسے چورس ہے، وہ اللہ کے نبی کے پیارے جسر جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اس سے آگے جو قبر مبارک ہے اس کے اندر دو صحابی رسول ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی قبر مبارک پیارے آقا کے پیارے چچا کی ہے، اس سے آگے جو قبر مبارک اس کے اندر دو صحابی رسول ہیں۔ تو سب لوگوں سے التجا کرتا ہوں محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے پیارے آقا کی چچا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں سائڈ ڈیل بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم اہل الدیار یا اہل الدیار اہل المدینہ، اہل المدینہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا شہداء احد، یا شہداء احد، السلام علیکم، السلام یا علیکم امیر مدینہ، یا امیر مدینہ، السلام علیکم، السلام یا علیکم اسد رسول اللہ، یا اسد رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا امی رسول اللہ، یا امی رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم حضرت مصعب حضرت مصعب بن عمیر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیکم، السلام علیکم حضرت عبداللہ بن جاش عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کی پہلی قبر مبارک اور اس سے آگے ایک قبر مبارک جس کے اندر دو صحابی رسول ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر، دوسرے حضرت عبداللہ بن جاش۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ مکے کے رہنے والے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، 300 درہم کا لباس پہنتے تھے، بہت امیر تھے، زندگی میں جو ایک مرتبہ لباس پہنتے تھے دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا۔ اور جب اسلام کی دوسری جنگ میں آ کر شہید ہوئے نا تو اوڑھنے کی ایک چادر آئی جس کا ٹکڑا بھی کم پڑ گیا تھا، ان کا سر مبارک ڈھانپا جاتا تھا تو ان کے پاؤں مبارک ننگے ہو جاتے تھے، ان کے پاؤں مبارک ڈھانپے جاتے تھے تو ان کا سر مبارک ننگا ہو جاتا تھا۔ احد وہ جگہ جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپ دیا جائے، پاؤں مبارک کے اوپر یہاں پہ درختوں کے پتے رکھے گئے تھے، اتنی عالی شان خوشبو لگاتے تھے کہ جب مکے کی گلی میں سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر رہنے والوں کو علم ہو جاتا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر جا چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ دوسرے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جاش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، اسلام کی دوسری جنگ میں آ کر شہید ہوئے۔ اس جگہ پر 3 شخصیت آرام فرمائے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پیارے چچا ہے، اس سے آگے ایک قبر مبارک جس کے اندر 2 صحابی رسول ہیں، باقی کتنے بچے؟ 67۔ ہمارے بالکل دیکھیں بائیں ہاتھ کی جانب ایک گڑھا اٹھا ہوا بالکل دیوار ہے چاروں طرف سے اوپر، جن کو نہ نظر ہے میں آپ کے پھر آگے لے جاؤں گا۔ وہ جگہ وہ ہے جس کے اندر 67 صحابہ کرام ہیں جن کی اجتماعی قبر ایک ہی ساتھ آرام فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ گائیڈ کر دوں احد کے مقام پر جب اللہ کے نبی بدر میں دعا کر سکتے ہیں، آسمانوں سے نورانی فرشتے آ سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اللہ کے نبی احد پہ بھی دعا کر سکتے تھے، فرشتوں کی مدد اس جگہ پر بھی آ سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جنگ میں آقا خود شامل ہو اس جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی، اس جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے بالکل مطابق تھا۔ 67 جو آرام فرمائے تمام کے تمام جنت کے صحابی رسول جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 67 میں ایک ایسے افضل بھی ہیں جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حنظلہ یہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ جب جس دن یہ جنگ لڑی گئی تھی اس دن ان کی شادی تھی اور وہ اپنے بستر پر تھے، اپنے بستر سے اٹھ کر احد کس میدان میں آ کر شہید ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں تک ان کا غسل نہیں تھا، ان کا غسل نہیں تھا۔ جب 70 شہداء کرام کے جسم مبارک احد کس میدان پر اکٹھے کیے گئے نماز جنازہ کے لیے، تو واحد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جسم مبارک اس زمین پر نہیں تھا، جمیلہ تو زمین سے ہوا کی طرف اوپر اٹھا ہوا تھا،
ان کے جسم مبارک سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے. صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں نا، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے احد کے میدان پر ان کو غسل دیا تھا، جنہیں لقب بھی غسیل ملائکہ کا ملا تھا. حضرت کہتے ہیں کہ مدینے میں اگر اللہ کے نبی سے کوئی بات منوانی ہے نا تو جو بھی عرض یہاں پہ آپ سرکار کے چچا کی بارگاہ میں ڈال دیں گے نا، میرا ایمان سب کا یقین ہے کہ مدینے سے خالی نہیں جائے، کیونکہ مدینے کے سب سے پہلے خلیفہ، پہلے گورنر، پہلے امیر اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا بھی ہیں اور ان کے رضائی بھائی بھی ہیں. رضائی بھائی اس کو بولا جاتا ہے جس نے ایک ہی ماں سے دونوں نے دودھ پیا ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کو یہاں پہ جب شہید کیا گیا تو پیارے آقا اتنا روتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کو یہاں پہ بڑی بے رحمی، بڑی بے دردی سے یہاں پہ شہید کیا گیا تھا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا گاڑی میں کہ بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اسلام کی دوسری جنگ کو مدینہ منورہ کے اندر رچایا گیا تھا. جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے، ایک ہندا نامی عورت تھی جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا ایک وحشی غلام تھا جس کا نام تھا واشی بن حرب، جو نیزہ چلانے میں مہارت رکھتا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر تو اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کو شہید کر دے گا نا تو میں اپنی غلامی سے میں آزاد کر دوں گی. اس نے جنگ کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کی ناف ان کے پیٹ مبارک پر نیزہ چلایا اور چھپ کے وار کیا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب نیند ہوشی کے عالم میں تھے. اس عورت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کے جسم مبارک یہاں پہ بڑی بے حرمتی کی. ان کا سینہ مبارک چاک کر کے نا ان کا کلیجہ مبارک نکال کر کچا چبانا شروع کیا تھا. مبارک کلیجہ حلق سے آگے کی جانب نہیں اترا. جب اس کے انتقام کیا کسی بھی نہ بوجھی، اس نے اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کے جسم مبارک کی ایک ایک بوٹی کی، ان کے ہاتھ مبارک، ان کے پاؤں مبارک، ان کی ناک، ان کی کان مبارک، ان کی آنکھیں مبارک نکال کر سوئی کے ذریعے نا دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈال کے اس نے یہاں پہ خوشی کی. پیارے آقا اتنا روتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک یہاں سے آنسو سے تر ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کو اتنا بڑا لقب دیا اللہ نے کہ اللہ کے بھی شیر اور اللہ کے رسول کے بھی شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ واشی بن حرب جس نے اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کو یہاں پہ شہید کیا، یہاں سے طائف کے بعد 1 سال کے بعد مدینے میں آتا ہے. جب مدینے میں آتا نا تو اسلام قبول کر لیتا تو پیارے آقا اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا تھا کہ واشی میرا چچا تو بڑا بہادر تھا، تم نے اس کو کیسے شہید کیا؟ تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جنگ کے دوران میرے 3 لوگ ذمہ لگائے گئے تھے. سب سے پہلے یا رسول اللہ نعوذ باللہ کہ آپ کو شہید کرنا ہے. میں آپ کی طرف نہیں آ پایا، کیوں کہ چاروں طرف سے صحابہ کرام نے آپ کو کور کیا ہوا. اگر تیر یہاں سے آتا تو صحابہ یہاں پہ ہو جاتے، اگر تیر یہاں سے آتا تو صحابہ یہاں پہ ہو جاتے. مطلب یہ کہ جتنے بھی آرام فرمائے اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کی دوسری جنگ میں شہید ہو گئے. ایک کفار نے پیارے آقا کی جانی پتھر مارا تو اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر آ کر لگا. پیارے آقا کی جو دندان مبارک احد اس مقام پر کارنر اس مقام پر شہید ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی کا حسن اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا. یا رسول اللہ میں آپ کی طرف نہیں آ پایا، دوسرے ذمے میرے مولا علی لگائے گئے تھے کہ نعوذ باللہ مولا علی کو شہید کرنا ہے، تو میں ان کی طرف بھی نہیں آ پایا کیونکہ جیسے ان کی نظر چاروں طرف گھومتی تھی ان کی تلوار بھی چاروں طرف گھومتی تھی، تو میں ان کی طرف نہیں جا پایا. تیسرے ذمے میرے آپ کے چچا لگائے گئے تھے کہ امیر مدینہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کو شہید کرنا ہے. میں وہ گھوڑے پر سوار تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، تو میں ایک ٹیلے کی جانب چھپ گیا. میں نے چھپ کے وار کیا تو ان کی ناف مبارک پر جا کر لگا. بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی 1 سال کے بعد پھر اتنا روتے جو اللہ کے نبی احد کے میدان پر. اللہ کے نبی 1 سال کے بعد پھر اتنا روتے ہیں جتنا اللہ کے نبی احد کے میدان پر اس وقت روئے جب اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کو یہاں پہ شہید کیا گیا. اللہ کے نبی نے تب فرمایا کہ واشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی. تو جب بھی محفل لگتی سرکار کی تو اللہ کے نبی کی پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھا کرتا تھا. ایسمان احد بہت بڑی اور سب سے نازک زیارت مدینہ منورہ کی بہت شریف ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. سب لوگ اوپر چڑھے ہوئے پہاڑی کے اوپر، ہم سب لوگ وہیں سے چل کے آئے. میری گاڑی میں بہت سے حاجی ایسے جو صاحب علم ہے، جانتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا. اس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات. جبل کہتے پہاڑ کو اور رمات کہتے تیر کو. اس کو آسان زبان میں تیر اندازوں والی جگہ بولا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں پیارے آقا نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جنگ جیت جائیں یا ہم جنگ ہار جائیں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، چاہے چیل کوے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. جب مسلمان صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، فتح پا رہے ہیں اس پہاڑی سے نیچے اترے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کفار کے لیڈر تھے. انہوں نے کفار کی جانب سے دوبارہ سے احد سے لمبا چکر لیا، دوبارہ سے حملہ کیا، جن میں 70 صحابہ رسول اس مقام کی جانب ہمارے شہید ہوئے. اکثر حاجی صاحبان ہماری یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بھول ہوئی تھی، نعوذ باللہ کے ساتھ نہ 40 کے لگ بھگ صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اتر کر آئے تھے، 50 نہیں تھے.
10 थे इसी पहाड़ी के ऊपर बाकी थे, तो इसी पहाड़ी के ऊपर शहीद हो गए। 40 नीचे उतरे इस नीयत से कि हम जंग जीत गए हैं, हम अपने भाइयों के साथ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं माले की नीमत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हम जब जीत जाएंगे, हार के उस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। हदीस है ना कि जिससे अल्लाह के नबी मना फरमाए रुक जाओ, जो दे उसको ले लो। तो 40 सहाबे किराम जब नीचे उतरे माले की नीमत इकट्ठा करने के लिए, तब 70 सहाबे इस मुकाम की जानिब शहीद हुए। ठीक है, बहुत के इस मैदान पर सबसे खास जगह है। 10 सहाबे किराम ऊपर शहीद हुए, 40 सहाबे किराम नीचे शहीद हुए। हमारे पहुँच इस काबिल नहीं कि उस जगह पर चढ़ जाए जहाँ पे हमारे ऑलरेडी 10 सहाबे शहीद हुए, उनका खून मुबारक किसी पहाड़ी के ऊपर ही गिरा था। हमारे अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सांस भी आहिस्ता ये दर मुस्तफ़ा है, यहाँ पर खदशा है बड़ा बेअदबी का। एक सांस हिल गया तो हमें हिसाब उसका देना पड़ेगा। तो मदीना मुनव्वरा बहुत मुकद्दस जगह जहाँ पे हम हज़रात आकर खड़े हैं। ओहद के मैदान पर सबसे खास जगह आपको और भी गाइड कर दूँ, जितना भी पहाड़ हमें नजर आ रहे हैं सारे का सारा ओहद है। हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, लेकिन हम खुश नसीब है कि हम उस पहाड़ को देख लें, जिस पहाड़ में अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत की है। ये वो पहाड़ है जो अल्लाह के नबी से बातें करता था, वो पहाड़ जिससे अल्लाह के नबी मुखातिब हुआ करते थे। ओहद वो पहाड़ जिसके मुतालिक मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओहदुन हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ओहद के पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। रेड कलर का सुर्ख कलर का पहाड़ है। 450 किलोमीटर का सफ़र आप मक्का से मदीने की जानिब तय करके आ गए। रास्ते में पहाड़ी पहाड़ आए थे, लेकिन इस पहाड़ जैसा कोई पहाड़ मदीने के अंदर नहीं है जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता था, प्यार करता था। इस पहाड़ को ये खासियत हासिल है, इस पहाड़ को अगर छुआ जाए तो ये पहाड़ महसूस करता है कैसे अल्लाह के नबी और खुलफाए राशिदीन जब एक दिन इस पहाड़ के ऊपर आए तो ये पहाड़ हिलना शुरू हो गया। इस पहाड़ पर जलजला आ गया। प्यारे आका ने अपनी ठोकर मुबारक मारी और इरशाद फरमाया कि ओहद, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम पर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद सवार है? तो ये पहाड़ उसी वक्त रुक गया था। ये पहाड़ अल्लाह के नबी के आने की खुशी में झूम उठा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर सवार है। आइसबान देखिए, जलजला अर्थक्वेक जिसे आज की साइंस रोक नहीं सकती, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी की एक ठोकर मुबारक से ओहद वहीं का वहीं रुक गया था। ये 8.5 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा चौड़ाई में ओहद का पहाड़ है, जिसके दामन में इस्लाम की दूसरी जंग इस मुकाम पर लड़ी गई थी। इस पहाड़ को अगर फिजा से, हेलीकैम, सैटेलाइट से, गूगल मैप के जरिए नेट पे भी सर्च करें, इस पहाड़ के ऊपर जो लफ्ज बनता है वो पूरे का पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी जख्मों से चूर जब इस मैदान से इस पहाड़ की जानिब आए, ये पहाड़ खुद ब खुद फट गया, ये पहाड़ खुद ब खुद खुल गया। इस पहाड़ ने अल्लाह के नबी को अपने दामन में ले लिया। इस पहाड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि जब अल्लाह के नबी इस पहाड़ के ऊपर बैठे, तशरीफ फरमावे, तो वो जगह मोम की कुर्सी बन गई थी। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऐसे इस पहाड़ के ऊपर लगाया, ये पहाड़, ये पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोम बन जाते थे। अपनी आंखों पे रश करें, दिल में जो दुआ है मांगे, वो पहाड़ जो जैसे आज हमारी गुनाहगार आंखें इस पहाड़ को देख रही है ना, यही वो ओहद का पहाड़ होगा जो जन्नत के 8 दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे पर हमें दिखाई देगा। ओहद वो पहाड़ जिसे अल्लाह के नबी ने सोने की मानत करार दिया कि ओहद सोने का पहाड़ है, बरोज़ महशर क़यामत के दिन ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मदीना मुनव्वरा में 2 चीजें बरोज़ महशर, एक रियाजुल जन्ना और एक ओहद का पहाड़ जो अल्लाह के नबी के साथ मदीने में बरोज़ महशर अल्लाह के जन्नत के किसी भी दरवाजे पर हमें दिखाई देगा। ओहद बहुत बड़ी ज़ियारत है। हाइसबान हम दाएं बाएं फिर जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर गाड़ी में आपको छोड़ता तो सब लोग कोई इधर कोई तस्वीरें बनाने में अपना टाइम ज़ाया कर देते। मैंने बहुत से हाजी ऐसे जो मदीने में पहली मर्तबा आते, यहाँ पे उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह के नबी के प्यारे चचा की कब्र मुबारक कौन सी। आज मैंने आपको गाइड किया, कल आप किसी और को भी गाइड कर सकते हैं। तो मेरा फर्ज है आप हज़रात को गाइड, तारीख सबसे ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे खड़े बाद अब यही मुकाम है शहीद हुए यहाँ पे, तो तमाम हाइसबान से कहते मदीने में अगर अल्लाह के नबी से बात मनवानी तो वो मुकाम ओहद है। ये बात याद रखिएगा, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मुझे जो मिला है वो मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है ना। शिफा औलाद अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, ठीक है ना, अल्लाह की ज़ात। लेकिन ये अल्लाह के नबी के प्यारे हैं। जब अल्लाह के नबी को अल्लाह के प्यारों का वास्ता दे देगी तो मदीने से आप खाली नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने आपको दुआओं के लिए कहा है, इल्तिजाओं के लिए कहा है, औलाद के लिए कहा है, उनकी दरख्वास्त भी यहाँ पे अर्ज कर दें। औलाद देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन नियत कर ले। मेरा एक ही बेटा, मैंने इनसे मांगा और अमीर हमजा नाम रखा है, ठीक है ना। मैंने अमीर हमजा नाम, मैं बताने का मकसद ये है कि वो दर है जहाँ से कभी से खाली नहीं किया। जिन लोगों ने आपको दुआओं के लिए कफील बनाकर भेजा है, उनकी दुआएं आप पर वाजिब है, उनका सलाम आप पर वाजिब है। सरकार की खिदमत में सलाम अर्ज कर दें। और एक अर्ज आपसे और करूंगा कि हज की इल्तिजा यहाँ पे डाल दें। इंशाल्लाह मेरा ईमान सबका यकीन है, मदीने में हज के लिए भी, ये मेरा ईमान है। मदीना मुनव्वरा यहाँ से कभी कोई इस दर के अलावा भी कोई दर है तो मुझे बता दें। ये सबसे बड़ा दर है जहाँ पे आप हज़रात आकर, मैं लेके आपको कुबा की तरफ भी लेके जा सकता था, लेकिन ये मदीने के अमीर हैं, सबसे पहले इसलिए लेके आऊँ कि इनसे इजाज़त लेके बाकी आपको मदीने की ज़ियारत मुकम्मल करना हो, ठीक है। सब लोगों से इंतजार करता हूँ।